السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کو یاد کرنے کا حکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنے والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، قبرستان جایا کرو، اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جنازے کی نماز میں شریک ہوا کرو، شاید اس سے کچھ رنج و غم تمہیں بھی پیدا ہو جائیں گے۔ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے اور خیر کا طالب رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیماروں کی عیادت یعنی بیماری پرسی کیا کرو، جنازے کے ساتھ جایا کرو، یہ آخرت یاد دلاتا ہے۔ حکیم کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں اسے میت پر افسوس و غم کر رہے تھے۔ حکیم صاحب لوگوں کو فرمانے لگے کہ تم اپنے اوپر افسوس و غم کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے یہ تو چلا گیا اور 3 آفتوں اور مصیبتوں سے نجات پا گیا۔ پہلے یہ کہ اب کبھی اس کو ملک الموت کے دیکھنے کا خوف نہیں رہا، موت کی سختی کی مصیبت اب اس کو نہیں آئے گی، برے خاتمہ کا خوف اس کو ختم ہو گیا۔ لہٰذا اب تم اپنی فکر کرو کہ یہ تینوں سخت منزلیں تم پر آنے کو باقی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوجوان مجلس میں کھڑے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کا نور سینہ میں داخل ہونے کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دھوکے کے گھر یعنی دنیا فانی ہے سے دوری ہونا ہے، ہمیشہ رہنے والوں کا گھر آخرت کی طرف جانے اور موت سے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی جن میں ایک میں بھی تھا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ محتاج آدمی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرتے والے ہیں، یہی لوگ جو دنیا کی شرافت، بزرگی، آخرت کا اعزاز مرتبہ اڑیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ غرض یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے انسان کی امیدیں کم نفس کم ہو جاتا ہے، موت کی تیاری رکھنے کی وجہ سے اس دنیا فانی ناپا مادار سے بے رغبتی اور دوری ہونے لگتی ہے۔ موت کی یاد اور تیاری آدمی کو مال کی زیادتی، طمع اور جمع بہت حرص، لالچ سے بھی روکنے والی ہے۔ آدمی دھوکے کے اور فریب، ظلم ستم کے طول پر اور جھوٹ بول کر، طرح طرح کی ہوشیاری اور مکاریاں کر کے، اپنی جان پر گناہوں کے انبار کٹھر دھر کے اور مال کے خزانے کو جمع کر کے بلا کسی خرچ کرنے پینے کے چھوڑ کر وارثوں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، بلکہ پچھلوں کے منہ میں غلط لقمہ دے کر چلا جاتا ہے، جو بعد میں ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کی موت یاد رہے اور اپنے مرنے کے دن کی تیاری کرتا رہے تو وہ ان سب ناجائز اور برے کاموں سے بچ سکتا ہے، بلکہ اس کا مال بھی پھر آخرت میں ذخیرہ اور مددگار بن جاتا ہے۔ موت کی یاد آدمی کو تب توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، دوسروں پر ظلم و ستم، ان کا ناجائز مال کھانے اور ان کے حقوق کی حق تلفی کرنے سے باز رکھتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے سے آدمی بہت سے گناہوں اور روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھنا موت کا اکسیر ہے، غم سے بچنے کی یہی تدبیر ہے۔ موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے تو ہر رنج و غم سے ہر وقت آزاد رہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، اگر آدمی پر کوئی آفت یا مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج و غم، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی ڈر خوف زندگی میں کبھی کبھی آئے، تب بھی موت کی سختی، نزے کی تلخی اور اندیشہ ایسی چیز ہے جو
تمام لذتوں اور راحتوں کو مقدور و ختم کر دینے کا کافی ہے، اس کی تمام خوشیوں پر پانی پھیر دینے والی ہے، اس کو غفلت کو ختم کرنے دینے والی اس کا فکر کافی ہے۔ موت اتنی سخت مصیبت کی چیز ہے کہ آدمی ہر وقت اس کے فکر اور تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اس کا وقت معلوم نہیں کب آ کر پڑے۔ انسان دنیا اور دنیا کے ساز و سامان اپنی غفلت اور رنگ رسیوں میں مشغول ہے، دن رات دولت اکٹھی کرنے اور دنیا بنانے بسانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آسمانوں پر اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، اس کو موت کا حکم جاری ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے، نہ ہی کوئی اپیل کی جا سکتی ہے، نہ ہی کوئی منٹ 2 منٹ اس کو مہلت مل سکتی ہے۔ جب کسی پر موت کا وقت آیا تو اس کو کچھ نہ کچھ کہنے سننے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی، کلام کیا کہ زبان تک منہ میں نہ ہل سکی، پلک جھپکنے کی مہلت بھی ان کو نہ مل سکی۔ پھر بھی یہ انسان کس قدر دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی اس پر چکنی و دلدل میں پھنسا ہوا ہے، محل و مکان بنا رہا ہے، کہیں زمین جائیداد خرید رہا ہے، کہیں باغات لگا رہا ہے، کہیں دکانیں بنوا رہا ہے، کہیں کارخانے بنوا رہا ہے، چکر لگانے چکر و فکر میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں مکان کی ظاہری ٹاپ اور اس کے فرش فروش کی آرائش میں لگا ہوا ہے، غرض کہ موت اور مرنے کے دن کو کبھی بھولے بھی یاد نہیں کرتا، حالانکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کٹ کر مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، حتیٰ کہ کفن تک بازار میں بزرگانی کو دکان میں آ چکا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ موت جب ایسی چیز ہے جس کا کوئی حال کوئی وقت معلوم نہیں، نہ جانے کب تک آ پکڑے، پھر بھی دن رات آدمی دنیا کی لذتوں اور غفلتوں میں پڑا رہے ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے اگر اس کے یہ پتہ چل جائے کہ کوئی سپاہی یا پولیس اس کی تلاش میں ہے۔